میں دعوت دیتا ہوں یہ کورس جو ہم نے کیا ہے، جس کی تکمیل ہوئی ہے، اس کے عملاً سرپرستی فرمانے والے اور اپنے نام، ان کا نام بھی شفیع، اور وہ پترانہ شفقت بھی رکھتے ہیں اپنے طلباء کے لیے، علم کے میدان میں بہت سخی۔ آپ کسی مجلس میں ان سے بیٹھ جائیں، جب تک آپ کی تشفی نہیں ہوگی تب تک ہلیں گے نہیں۔ اتنے عظیم استاد جناب محترم المقام حضرت الاستاذ مولانا شفیق مدنی حفظہ اللہ تعالی، اے کاش کہ دامن وقت میں جگہ ہوتی، ہم حضرت الاستاذ کی باتیں تفصیلاً سنتے، جو علم جو حلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مزاج میں رکھا ہے، وہ ایک ان کی شان ہے۔ میں ان سے آج جانا درخواست کرتا ہوں، معذرت خانہ درخواست کرتا ہوں، وہ آئیں اور پند و مسائل کے ساتھ اس بزم کو اختتام پذیر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین۔ معزز علماء کرام اور حضرات و خواتین، ماشاءاللہ آپ نے مجھ سے قبل علماء کرام کی بڑی مفید عالمانہ اور فاضلانہ گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ مزید کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بہت سمع فراشی آپ کی ہو چکی ہے، اس لیے میں کوئی آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ ایک دو باتیں کر کے دعا سے اس بابرکت مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے اور اس کی تکمیل کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اس معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ دین اتنا جامع، اپنے اندر حسن رکھنے والا اور اتنا کامل ہے کہ اس میں مزید کسی اضافے کی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے مکمل کر دیا ہے اور اسے نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت جسے بہت بڑی نعمت قرار دیں، اس میں کسی کمی کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جسے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کا فہم دیتے ہیں۔ ہمارا دین جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑا کامل ہے، اس کے کمال کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کا کمال، اس کی خوبیاں، اس کے محاسن، اس کی خصوصیات اور اس کے امتیازات اسی وقت ہی لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جب ہم خود اس دین کے اندر گہرا فہم اور بصیرت رکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں جو حضرات تشریف فرما ہیں ان کا تعلق علم سے ہے۔ ہمیں خود اس دین کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر بڑے مضبوط فہم، بصیرت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی خوبیاں دوسروں کے سامنے نمایاں کر سکیں۔ عیسائیوں کے اندر دو قسم کے فرقے پیدا ہوئے، ایک کا نام کیتھولک تھا، دوسرے پروٹسٹنٹ ہے۔ کیتھولک فرقہ
جس نے لوگوں کو ظاہری بائبل کی ظاہری باتوں اور الفاظ کا ایسا پابند کر دیا، کسی قسم کی کوئی نرمی اور سہولت، آسانی اور گنجائش نہیں چھوڑی، اور وہ لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کر دیتے وہ حتمی ہوتا ہے، کسی کو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سوچ اور نظام سے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا، جو دوسرا گروہ پروٹسٹنٹ کے نام سے وجود میں آیا، انہوں نے اس کے الٹ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بائبل کی تفسیر اور تشریح اور تعبیر صرف خوف کے حوالے کر دی جائے، جس چیز کو حلال کرے وہ حلال بن جائے، جس کو حرام کرے وہ حرام بن جائے، اور ہم ہر قسم کا اختیار فیصلے اس کے ہاتھ میں دے دیں، جو چاہے وہ کرے۔ انہوں نے سوچ یہ تھی کہ جو بھی شخص عیسائی ہے اسے بائبل کی باتوں اور الفاظ کی تشریح کا خود اختیار ہے، جس طرح چاہے وہ تشریح کر لے۔ اسلام کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے، یہ دین اعتدال کا دین ہے، افراط و تفریط سے پاک اور مبرہ ہے۔ اس لیے ہمیں دین کو اس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ تو گہری الفاظ کی پابندی کرتے ہوئے اسلام کے اصل مقاصد کو نظر انداز کر دیں، نہ ایسی تعویلات اور تشریحات اور ایسی تعبیرات کریں جو اسلام کے مقاصد سے ٹکراتی ہیں۔ ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں انسانوں کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا ہے، اور مقاصد سے مراد وہ اسرار و رموز ہیں، وہ حکمتیں ہیں جن کا لحاظ اللہ رب العزت نے شرعی احکام دیتے وقت رکھا ہے۔ اللہ نے باقاعدہ ارادے سے، اپنی منشا سے ان مقاصد کو ملحوظ رکھا ہے۔ ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی عقل میں کوئی بات آتی ہے، کسی کی عقل میں نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے احکام کے اندر جو حکمتیں اور مقاصد رکھے ہیں، ان میں بہت بڑا مقصد اللہ کی عبادت ہے، عبودیت ہے، کہ ہم اس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ کام کرو، ہم اس پر عمل کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ کام نہ کرو، ہم اس سے اجتناب کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے دنیا کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقاصد اور حکمتوں سے مراد وہ حکمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے باقاعدہ ان کا ارادہ کیا، اپنے ارادے سے ان کا لحاظ رکھا ہے، اور اس میں مقصد اپنی بندگی اور عبودیت کو ثابت کرنا، اس کو وجود میں لانا، اور لوگوں کی دنیا اور آخرت کا خیال کرنا اور ان کی اصلاح، یہ اصل مقصد ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مقصد صرف دنیا ہے۔ جن لوگوں نے دین کا مقصد صرف دنیا سمجھ لیا وہ لوگ اسی راستے سے بھٹک گئے۔ جو بات دین کی ان کا دنیا کا مقصد پورا کرتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، جہاں دنیا کا مقصد پورا نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ عام طور پر سیکولر طبقہ یہی کرتا ہے۔ دوسری طرف وہ بھی لوگ جنہوں نے کہا کہ دین کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، انہوں نے دنیا کے مقاصد کو نظر انداز کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، راہ بن گئے۔ یہ دونوں سوچیں، دونوں طرز فکر افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ہمارا دین افراط و تفریط سے پاک ہے،
اللہ رب العزت نے جتنے بھی ہمیں احکام دیے ہیں ان کا مقصد اللہ کی بندگی اور عبودیت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دنیا کے مفادات بھی ہیں، ان کی مصلحتیں وہ بھی اللہ نے سامنے رکھی ہیں، اور آخرت کے فائدے، آخرت کے جو مفادات ہیں ان کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ اس لیے انسان جب اس دین پر عمل کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں سے ہو۔ ہمارا دین کوئی اتنا جامع دین نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم افراط و تفریط سے بچ جائیں، ہمارا اللہ پر کامل یقین ہو جائے۔ اللہ رب العزت کتنا کمال کی صفات رکھتا ہے، لطیف، حکیم، خبیر، البر، المحسن ہے، جس نے ہماری دنیا کا لحاظ بھی رکھا ہے اور ہماری آخرت کا لحاظ بھی رکھا ہے۔ ایک عام آدمی جو سمجھدار ہوتا ہے وہ بغیر مقصد کے کوئی بات نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، کوئی حکم نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت جو بڑا علیم و خبیر ہے، حکیم ہے، وہ کیسے کوئی حکم بغیر مقصد کے دیتا ہے؟ اللہ رب العزت کی شان اور اس کی ذات کے لائق نہیں بغیر مقصد کے حکم دے دے، اس لیے اس کے احکام کے پیچھے بہت سے مقاصد حکمتیں ہیں، اور اللہ رب العزت باقاعدہ اپنے ارادے سے احکام دیتے وقت ان کا لحاظ رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید العسر، اللہ نے باقاعدہ آسانی کا ارادہ کیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے ارادے سے ہی مقاصد رکھے ہیں، ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حکم پر عمل کرنے کا ہمیں آخرت میں ثواب ہوگا، جنت ملے گی، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ دنیا کی بھی فوائد بھی ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی تھا۔ آپ نے لوگوں کو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب وتدین لکم العجم، لا الہ کہو گے تو تمہیں دنیا کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ دنیا کے کون سے فوائد؟ عرب میں بھی تم مالک بن جاؤ گے اور عجم بھی تمہارے تابع اور تمہارے مطیع ہو جائیں گے، تمہارے فرما بردار بن جائیں گے، تمہارے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے ساتھ دنیا کے فائدے بتائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص تم میں استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کرے۔ حکم دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد بھی بیان کر دیا، فإنہ أحسن فإنہ أغض للبصر وأحسن للفرج، تم نکاح کرو گے اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے، تمہاری نظروں میں حیا آ جائے گا، شرم آ جائے گی، بحیا بن جاؤ گے، اور اس سے تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، برائی سے بے حیائی، بدکاری سے، جنابداری سے فائدے بتائے۔ مثالیں اس کی بہت سے، لیکن میں اختصار سے بات کو اسلام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص شریعت کے مقاصد نہیں سمجھتا، لیکن مقاصد سے مراد یہ نہیں کہ ہر آدمی دل میں جو اس کی خواہش آئے اس کو شریعت کا مقصد بنا لے، مقاصد وہی ہیں جو اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں۔ ہمارے ذہن میں شاید یہ بات آ جائے کہ مقاصد کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص جو مقصد ذہن میں بٹھا لیتا ہے اس کے مطابق ہی شرعی حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت نہیں، اللہ کے احکام تبدیل نہیں ہوتے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ جو حالات کے مطابق حکم تبدیل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر اگر کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں عام طور پر جو نص وارد ہے اس کے مطابق عمل کرنے سے مشکل پیدا ہوتی ہے، تو ہم اس کا حل کسی اور نص سے کریں، کسی اور اصول کی طرف لے جائیں۔ ایک وقت میں اس کا حل ایک اصول کے تحت ہے، کسی دوسرے وقت ہم اس کو دوسرے اصول کے تحت حل کر لیں۔ ہم نے شرعی نصوص سے تو نہیں نکالنا۔ مثال کے طور پر
مردار کھانے کا حکم عمومی طور پر یہ ہے کہ حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ، حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہو، کوئی مفتی کہہ دے کہ تیرے لیے بھی مردار حرام ہے، اس فتوے کے مطابق وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس لیے یہ دوسری نسل میں چلا گیا، دوسرے حصے کے تحت داخل ہو گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے وہ مردار کھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام تبدیل نہیں ہوتے، حالات بدلتے جائیں، احکام نہیں بدلتے، لیکن ہم ان کا حل جو ہے وہ انہی نصوص کے تحت کرتے رہیں گے۔ کبھی ایک نص کے تحت کر لیا، کبھی دوسری نص کے تحت کر لیا، کبھی ایک اصول کے تحت، کبھی دوسرے اصول کے تحت، یہ حل ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایسے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو لوگ شریعت کے مقاصد کو نظر انداز کر کے دین کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کا جانی مالی نقصان کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ معروف واقعہ ہے، ایک صحابی جنبی ہو گیا، غسل جنابت ضروری ہو گیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اب میرے لیے غسل کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ غسل میرے لیے ضروری ہے، غسل کرو۔ زخمی تھا بیچارہ، اس نے غسل کیا، غسل کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوگی، مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ایسے مفتیوں کو تنبیہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو فتویٰ دینے والوں کو اللہ تباہ کرے جنہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہ کس لیے ایسا ہوا کہ مقاصد سامنے نہیں تھے، ظاہری حکم پر فتویٰ دے دیا کہ کیونکہ جرمی کے لیے غسل ضروری ہے، یہ بھی غسل کرے گا، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ یہ آدمی بیچارہ مجبور ہے، زخمی ہے، زخموں پر پانی لگ جائے گا تو یہ فوت ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ مقاصد کو نظر انداز کرنے کے یہ نتائج ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ ایسے کام جو ظاہری طور پر اچھے تھے ان کو بھی مصلحت کی خاطر ایک مقصد کے تحت چھوڑ دیا تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا بڑے نقصان کے ازالے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ لولا قوم کا حدیث واحد بکفر لنقضت البیت لنقضت الکعبۃ وبنیتها علی قواعد ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے خطاب کیا کہ آپ کی قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ یہ لوگ میرے اس عمل سے اسلام سے دور ہو جائیں گے تو میں بیت اللہ کو گرا کر اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر ہوتا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر کرنا یہ بڑا اچھا عمل تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس لیے کہ کہیں یہ لوگ اسلام سے بھٹک نہ جائیں، دور نہ ہو جائیں۔ بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے نقصان سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے آپ نے چھوٹا نقصان کو برداشت کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں صحیح طرح دین کو سمجھنا چاہیے، دین کے مقاصد کو سامنے رکھ کے فتویٰ دینا چاہیے۔ اس سے جب ہم شریعت کے مقاصد سمجھیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان بڑھے گا، ہمارا جو دین ہے اس پر ہمارا ایمان بڑھے گا، مضبوط ہوگا، ہم اپنے ایمان میں پختہ ہوں گے کہ ہمارا دین تو وہ دین ہے جو ہر دور کے، ہر قسم کے لوگوں کے، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے حالات کے مطابق مسائل حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت موجود ہے کہ ہر قسم کے لوگوں کے، ہر دور کے، ہر زمان و مقام کے یہ مسائل حل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے مقاصد کو ملحوظ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے، خصوصی طور پر ایسے لوگ جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا، اور خاص کر وہ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں، مفتی کے منصب پر فائز ہیں، انہیں بھی خصوصی طور پر بلکہ ان کے لیے کام ضروری ہے، ورنہ پھر فتوے اس طرح کے آتے ہیں۔ اگر
मकासद को नज़रअंदाज किया जाए। जैसे इब्न हज़म रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम हैं, उनके इल्म में किसी को शक नहीं, लेकिन उन्होंने फतवा दे दिया कि हदीस में आता है कोई शख्स ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माए राकिद, कोई शख्स खड़े पानी में पेशाब न करे। वो फरमाते हैं कि खड़े पानी में पेशाब करना तो नाजायज़ है, लेकिन अगर कोई शख्स अलग बर्तन में करके कुएं में डाल दे तो फिर कोई हर्ज नहीं। ये फतवा किस लिए दिया गया? क्योंकि शरीयत का जो मकसद था उसको नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम है, आप हजरात जो है वो इस वक्त मेरा ख्याल खाने की कुछ ज़्यादा इंतज़ार में है, इसलिए मैं अपनी बात को जो है वो इख्तिताम करके जाता हूँ। और अल्लाह रब्बुल से दुआ है कि हमें वो अपने दीन का सही फाहम अता फरमाए और इस फाहम के मुताबिक लोगों की सही रहनुमाई करने की और अपना हमारा जो दीन है, इस्लाम है, इसकी खूबियाँ व हसन दूसरों के सामने बयान करके उनको इस्लाम की तरफ कायल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।